अस्सलाम वालेकुम। मेरी माँ मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मुझे अपने गांव और कबीले वालों से दूर लेके शहर आ गई थी। मैं बहुत परेशान थी कि अचानक से मेरी माँ ने अपना गांव क्यों छोड़ा। हम वहाँ खुश थे, पर शायद मेरे वालिद के इंतकाल के बाद वहाँ हमारे लिए रहना मुश्किल हो गया था। मेरी माँ और बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। फिर एक दिन अचानक एक रोड एक्सीडेंट में मेरे बाप की जान चली गई। मेरी और माँ की तो दुनिया ही लुट गई थी। बाप के मरने के बाद पहले तो मेरी माँ वहीं रहने लगी जहाँ हम जैसे और भी लोग रहते थे, पर एक दिन अचानक मेरी माँ ने अलग रहने का फ़ैसला किया। बाप के मरने के बाद मेरी माँ कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई थी। उन्होंने पहले कभी मेरे साथ सख्ती और दौर दस्तगी से भी बात न की थी, पर बाप के मरने के बाद वो मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटने लगी थी। पहले तो वो मुझे घर पर छोड़कर ही काम पर जाती, पर अब कुछ दिनों से वो मुझे अपने साथ ही ले जाने लगी थी। मेरी माँ मुझे रोज़ बुरखे में इस तरह से छुपा के इस तरह बुरखे से सिर्फ मेरी आंखें नज़र आती, इस अपने साथ ले के घूमती थी। साथ ही ताकीद भी करती कि मेरी आवाज़ कहीं कोई सुन न ले। अक्सर तो उनके साथ के लोग भी मुझे गूंगा समझते थे। कई बार तो मेरी माँ ने मुझे जान से मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह से मेरी जान बच जाती। मुझे अपनी माँ से नफ़रत सी होने लगी थी। एक रोज़ तो हद ही हो गई। मेरी माँ ने मुझे एक लंगड़े लूले शख्स से ब्याने का इरादा कर लिया। हालांकि मैं अभी सिर्फ 16 साल की थी, और वो अपने इरादों में कामयाब भी हो जाती अगर मेरा चचाजाद मुझे ना बचाता। मुझे समझ ही ना आती थी कि मेरी माँ का मुझसे रवैया इतना नफ़रत अमेज़ क्यों है। अपनी माँ के रवैये से तंग आके मैंने अपने चचाजाद में दिलचस्पी लेने लगी, और वो मुझे भी पसंद करने लगा। उसने मुझसे कहा कि जब तक मैं 18 साल की नहीं हो जाती वो मुझसे शादी नहीं कर सकता, और मैं अपनी आंखों में इस शादी के ख्वाब लिए अपनी माँ को हर तरह से ज़ुल्म सितम सहती रही। बिलाखिर वो भी दिन आ ही गया जब मैं 18 की हो गई। मेरी बढ़ती उम्र के साथ साथ माँ की सख्तियाँ भी बढ़ती जा रही थी, और मैं इनसे बेजार होती चली जा रही थी। बहुत मुमकिन था कि मैं घर से भाग जाती, पर मेरे चचाजाद ने मुझे समझाया कि इस तरह घर से भागने में मेरा ही नुकसान होगा। उसी की वजह से मैं अपनी माँ की सख्तियाँ सह रही थी। जिस दिन मैं 18 साल की हुई उस दिन मेरे चचाजाद ने मुझसे कहा कि अब चूँकि मैं 18 की हो चुकी हूँ तो मुझे अपने ख़ानदान की रस्म को जल्द अज जल्द पूरा करना चाहिए, ताकि फिर वो मेरी माँ से मेरा हाथ मांग सके। मैं भी चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द अपनी माँ से छुटकारा हासिल कर सकूं, लेकिन मुझे इस रस्म के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा ना था कि वो क्या है। उस दिन शाम में मेरे चचाजाद ने मुझसे कहा कि रस्म के मुताबिक आज मुझे सारी रात सड़क पर बैठ के गुजारनी होगी। उसने बहुत अच्छे कपड़े और जूते वगैरह दिए, साथ ही मुझे पार्लर से भी तैयार करवाया। वैसे तो बहुत खूबसूरत थी मैं, लेकिन पार्लर से तैयार होने के बाद मैं खुद को भी अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी। मेरी माँ ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि मैं अपने चचाजाद के साथ ना जाऊँ, पर इस बार वो कुछ ना कर सकी। मेरा चचाजाद मुझे लेकर वो रस्म पूरी करने के लिए चल दिया। रात के अगले पहर उसने मुझे बीच सड़क में बिठा दिया और ख़ुद वहीं करीब ही छुप गया, ताकि मुझे रात में अकेले होने की वजह से डर ना लगे। 2 रातें तो यूं ही बैठे बैठे गुजर गई। तीसरी रात मुझे सड़क पर बैठे अपनी अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी गाड़ी मेरे करीब आके रुकी। उसमें से 2 हट्टे कट्टे जवान निकले और मेरी तरफ बढ़ने लगे। मुझे कुछ डर तो लगा, मगर मैं अपनी जगह पर बैठी रही कि मेरा चचाजाद मेरे साथ ही था। मुझे उनके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। मैंने अपने चचाजाद की तलाश में इधर उधर देखा, मगर वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मुझे उनके इरादे कुछ नेक नहीं लगे और मैं वहाँ से सरपट दौड़ गई। कुछ दूर तक भागने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो गाड़ी तो मेरे पीछे ही है। मैं थक के एक जगह गिर गई। जैसे ही मैं गिरी, उसी गाड़ी से उतरने वाले शख्स को देख के मैं हैरान ही रह गई, क्योंकि वो शख्स तो मेरा नाम मंशा है, और मैं बहावलपुर के एक छोटे से इलाके की रिहाइश पजीर हूँ। मेरे घर में सिर्फ हम 3 लोग थे, मैं, मेरा बाप और मेरी माँ। मेरे बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं जब छोटी थी तो बाप मुझे शहज़ादियों की तरह रखता था। मेरी माँ भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। जब मैं 11 साल की हुई तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। मेरा बाप एक रोड एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरे बाप के मरते ही मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। वही माँ जो मेरे बाप की ज़िंदगी में मुझ पर अपनी जान छिड़कती थी, अब इसी माँ को जैसे मुझसे कोई
भीड़ सा हो गया हो। वो हर वक्त मुझे किसी न किसी बात पे रोकती टोकती रहती। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई उनकी सख्तियाँ मुझ पे बढ़ती चली जा रही थी। पहले तो वो मुझे घर में अकेला छोड़कर काम पर चली जाती थी, मगर अब उन्होंने मुझे एक टोपी वाला बुरखा ला के दिया और मुझे अपने साथ ही रखती थी। वैसे तो हम पेशावर गदागर थे, लेकिन जब तक मेरे वालिद ज़िंदा थे उसने कभी मुझे और मेरी माँ को गदागरी करने नहीं दी थी। पर अब उनके मरने के बाद मेरा और मेरी माँ का पेट पालने के लिए उन्हें भी वही पेशा इख्तियार करना पड़ा था। शुरू शुरू में तो मेरी माँ अकेले ही काम पर जाती थी, मगर अब कुछ दिनों से उन्होंने मुझे भी अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। वो मुझे बुरखे में भी ऐसे छुपाती थी कि सिर्फ मेरी आंखें ही नज़र आती थी। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था कि जब मैं उनके साथ हूँ तो वो कोई भी आवाज़ ना निकाले। उनके साथ काम करने वाले मुझे गूंगा समझते थे। ज़िंदगी यूं ही रवां दवां थी कि एक दिन मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से अपने पास बुलाया। मैं जो उनके हद दर्जा सख्ती से परेशान थी, जब उनसे मुझे अपने पास बुलाया तो फ़ौरन दौड़ती हुई उनके पास गई और उनके गले लग गई। काफ़ी दिनों के बाद मेरी माँ ने मुझे इस तरह से प्यार किया था। पहले तो वो कुछ देर मुझे अपने साथ लिपटाए रखी, फिर उन्होंने मुझे मुझे चमकार कर दूध दिया। उन्होंने मुझे से कहा कि मैं ये दूध पी लूं। मैंने भी वो दूध का गिलास ख़त्म कर लिया। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांस घुट रही है। मैंने माँ को बोला तो वो मुझे घर के बाहर ले गई। मुझे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। फिर अचानक मुझे एक उल्टी हुई और मेरे मुंह से झाग निकलना शुरू हुआ। बेहोश होने से पहले मुझे इतना याद था कि मेरी चाची और मैं हमारे पड़ोस में रहती थी। वो मेरे माँ को गालियाँ दे रही थी और चचा से मुझे जल्द अस्पताल ले जाने का कह रही थी। मुझे जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरी माँ मेरे पास ही थी और चची उन्हें कोस रही थी। मुझे समझ भी ना आया कि मेरे साथ क्या हुआ और चची मेरी माँ को क्यों गालियाँ दे रही थी। बहरहाल कुछ दिनों के बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और मैं अपनी माँ के साथ वापस घर आ गई। इस वाक़ये के बाद मेरी माँ की सख्तियाँ मुझ पर और बढ़ गई, लेकिन मेरी चचा और चची मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे। जब कभी मेरी माँ मुझे डांटती या मारती तो वो मेरे चचा चची उनका बेटा मुझे बचाने ज़रूर आते। मेरे चचा ने ही मुझे बताया कि मेरी माँ ने मुझे दूध में जहर मिला कर दिया था, लेकिन मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। लेकिन कुछ वक़्त के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी माँ चाहती ही नहीं कि मैं ज़िंदा रहूँ। एक दिन सोते सोते मुझे लगा कि मेरा दम घुटने लगा है। मैंने हाथ पैर चलाए तो महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं चीखना चाहती थी पर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दम घुटने की वजह से ज़्यादा अपना दिफा भी नहीं कर पा रही थी। तब ही अचानक जैसे अल्लाह को मुझ पे रहम आ गया। मेरी चची जो इस दिन के बाद से मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी, वो अचानक से आ गई। उसने आके मेरा गला दबाने वाले को हटाया, क्योंकि मेरा दम घुट चुका था। मैं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो देखा चाचा और चाची मेरी माँ को बहुत गालियाँ दे रहे थे और मेरी माँ एक कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी। ये हकीकत कि मेरा गला दबाने वाला और कोई नहीं मेरी माँ ही थी ने मुझे उनसे नफ़रत करने पे मजबूर कर दिया। अब मुझे अपनी माँ से नफ़रत होने लगी थी, पर वो वजह समझ नहीं आ रही थी। वो जो मेरी जान के दर पे थी। अब तो मेरे चचा चची और उनका बेटा हम वक़्त मेरे इर्द गिर्द ही पाए जाते। मेरा चचाज़ाद वैसे तो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था, पर मुझे अच्छा लगने लगा था। अगर मेरे चाचा चाची मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत कमी करते भी तो वो फ़ौरन उसे मेरी हर बेजा फरमाइश को भी पूरा करने लग जाता। मेरी माँ को अब उन लोगों के होते हुए मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो फिर से मेरी जान लेने की कोशिश करती। अलबत्ता वो मुझे समझाती रहती कि अपने चाचा चाची और उनके बेटे के साथ ज़्यादा फ्री ना हो और उन लोगों से दूर रहो। अब उन्होंने मुझे इन लोगों की ज़ोरा ज़ोरी अपने साथ काम पे ले जाना भी छोड़ दिया था। उनमें से हर वक्त कोई ना कोई मेरे साथ ही होता और मेरी माँ हर वक्त उनसे खार खाए रहती। अब तो मैं भी वो काम करती थी जो मेरी माँ मुझे करने से मना करती थी। मेरे चाचा चाची ने ही मेरा एक सरकारी स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। मुझे अपनी माँ से ज़्यादा अपने चाचा चाची मुखलिस लगते थे और अपनी माँ दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन लगती थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और मेरी माँ बावजूद अपनी कोशिशों के मेरी जान न ले सकी। हाँ, मगर उनकी इन कोशिशों के बाद से ही मेरी माँ अपनी माँ से नफ़रत बढ़ने लगी। मुझे लगता था कि मेरी माँ मेरी खूबसूरती से जलती है, क्योंकि मेरी चचा चाची ने ही मुझको बताया था कि मेरी माँ दूसरी शादी करना चाहती थी, पर उनके होने वाले शौहर को मेरी खूबसूरती ज़्यादा पसंद आ गई थी और वो उन्हें छोड़कर मुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद हो चुका था। पहले पहल तो मैंने इन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मेरी माँ मुसलसल मेरी जान की प्यासी हुई तो मुझे उन लोगों की बातें सच लगने लगी।
اب میں 16 سال کی ہو گئی تھی۔ میری ماں نے مجھ پہ یوں بھی آج کل توجہ کم کر دی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کہ میری ماں سدھر گئی ہیں، لیکن میں غلط تھی۔ وہ اب دوسری طرح سے مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی۔ کچھ دن تو سکون سے گزر گئے، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک بڑا طوفان چھپا تھا۔ ایک دن میرے چچا زاد شہر سے باہر کسی کام سے گیا ہوا تھا اور میرے چچا چچی بھی کسی کی عرض کو چلے گئے، یہ سوچ کر کہ شاید میری ماں سدھر چکی ہے اور اب وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گی۔ لیکن یہ ان لوگوں کی غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی میری ماں کو موقع ملا، اس نے اپنی چالیں چلنا پھر سے شروع کر دی تھی۔ اس دن جب سب کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے اور ہمارے گھر نہیں آ سکتے تھے، میری ماں میرے پاس آئی اور مجھے ایک لال رنگ کا جوڑا پہن کر تیار ہونے کو کہا۔ مجھے اپنی ماں کی حرکتیں مشکوک لگنے لگیں۔ میں نے ان سے کپڑے لیے اور تیار ہونے کے لیے چل دی۔ میں نے خود کو پرسکون رکھا تاکہ میری ماں کو مجھ پر کوئی شک نہ ہو۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ میری ماں اب میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ جب میں تیار ہو گئی تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ تھوڑی دیر میں میرا نکاح کرنے والی ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اب مجھے کچھ بھی کر کے اپنے چچا چاچی یا ان کے بیٹے کو بلانا ہی تھا تاکہ وہ میری اس مصیبت سے جان چھڑوائیں۔ میرے چچا زاد نے مجھے ایک موبائل لا کر دیا تھا، جسے میں نے اپنی ماں کی نظروں سے چھپا دیا۔ میری ماں کو مجھ پہ شک نہ ہوا، اس لیے جیسا وہ کہتی رہی میں کرتی گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ لڑکا بھی پہنچ گیا جس سے میری ماں میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھ پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ وہ لڑکا معذور تھا اور چلنے کے لیے بیساکھی کا استعمال کرتا تھا۔ میری ماں کی اس حرکت کے بعد تو میرے دل میں پختہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے کسی بھی صورت جان چھڑوانا چاہتی ہیں۔ پہلے تو انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن جب ان میں ناکام ہو گئی تو اب مجھے اس طرح سے زندہ درگور کرنے پر تل گئی۔ میں کسی بہانے سے اندر اس جگہ گئی جہاں میں نے موبائل چھپایا ہوا تھا۔ پھر میں نے پہلے اپنے چچا کو فون کر کے اطلاع دینی چاہی، پر میری بدقسمتی کہ ان کا فون ہی نہیں لگا۔ پھر میں نے اپنے چچا زاد کو فون کرنا شروع کیا، مگر فون اس نے بھی نہیں اٹھایا۔ مجھے یہ بھی ٹینشن تھی کہ اگر میرا رابطہ کسی سے بھی نہ ہو سکا، میرے چچا یا لنگڑے کے ساتھ رخصت کر دیں گی۔ ایک دن کوشش کے طور پہ میں نے پھر سے اپنے چچا زاد کا نمبر ملایا۔ بیل جاتی رہی۔ اس سے پہلے کہ اب لائن دوبارہ کٹتی، اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میری ماں میری شادی کسی لنگڑے سے کرنے لگی ہیں۔ اس نے مجھے پرسکون رہنے کو کہا اور کہا کہ وہ جلد ہی میرے پاس آ رہا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور فون کاٹ کر ویسا ہی کرنے کو کہا جیسا میری ماں چاہتی تھی۔ میں نے جھٹ سے فون چھپایا اور باہر آ کے بیٹھ کے جیسے جیسے وقت نزدیک آتا جا رہا تھا، میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ آج تو شاید میری چچا چاچی مجھے بچانے نہیں آئیں گے۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی قاضی صاحب نکاح کے لیے میرے پاس آئے، اسی وقت چچا زاد بھی وہاں آ پہنچا۔ اسے دیکھ کے میرے چہرے پہ اطمینان اترا اور میری ماں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ اس نے پولیس والوں کو بتایا۔ وہ اکیلا نہیں آیا تھا، بلکہ اس بار پولیس بھی ساتھ لایا تھا۔ اس نے پولیس والوں کو بتایا کہ میری ماں میری شادی 18 کا ہونے سے پہلے ہی کر رہی ہیں۔ تو پولیس نے سب سے پہلے اس لنگڑے اور اس کے باپ کو گرفتار کیا، پھر ماں کو، کیونکہ اس نے پولیس کو بتا دیا تھا کہ میری ماں پہلے بھی کئی بار میری جان لینے کی کوشش کر چکی ہیں۔ اتنی دیر میں میرے چچا چچی بھی آ چکے تھے۔ پولیس نے میری ذمہ داری میرے چچا چچی کو دی اور ان سب کو بشمول میری ماں گرفتار کر کے لے گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد میں رونے لگی تو میرے چچا زاد نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اب میں کیوں رو رہی ہوں، میری ماں کو تو پولیس لے گئی ہے، اب مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر وہ میرا دل بہلانے کے لیے مجھے ادھر سے ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میرا چچا چچی نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ میری جان میری ماں سے چھوٹ گئی۔ میرا چچا زاد اور جو میرا دھیان بٹا رہا تھا، اچانک سے اپنی ماں باپ سے کہنے لگا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کے بہت شرم آئی اور میں چچی کے گلے لگ گئی۔ میری چچی نے مجھے گلے سے لگایا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ وہ میری شادی اس سے کروا دیں گی، لیکن بس مجھے 18 سال کا ہونے کے بعد ان کے خاندان کی ایک رسم کو پورا کرنا ہوگا، پھر وہ میری شادی اس سے کروا دیں گے۔ میری ماں کو تو پولیس لے گئی تھی، اب میں اپنے چچا چچی کے پاس ہی رہنے لگی تھی۔ چچا نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ بے شک وہ میری شادی اس سے کروائے گا، لیکن اب اسے اپنی الگ جگی کا انتظام کرنا پڑے گا اور وہ مجھے سے کبھی بھی گداگری کا کام نہیں کروائے گا۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہوتی اور اپنے چچا چچی سے بے حد پیار آتا کہ وہ لوگ مجھ سے کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بہرحال
اس دن کے بعد سے میں اپنے چاچا چاچی کے ساتھ ان کی جھگی میں ہی رہنے لگی۔ بس مجھے ایک بات پر حیرت ہوتی کہ میری ماں بھی گداگر تھی اور میرے چاچا چاچی بھی، لیکن ان کی جھگی میں تقریباً ہر آسائش موجود تھی۔ فین، ٹی وی، فریج وغیرہ اور کھانا پینا بھی بہت کھلا تھا، جبکہ میری ماں کی جھگی میں آسائش تو چھوڑ ضرورت کی چیزیں بھی نہ تھیں۔ دن گزرتے گئے، میں نے انٹر تک تعلیم بھی حاصل کر لی۔ میرا چچا زاد مجھے بہت پسند کرنے لگا تھا۔ وہ جب بھی آتا میرے لیے کوئی نہ کوئی میری من پسند چیز لے کے آتا تھا۔ میری چاچا چاچی بھی بہت خوش تھے، کہتے تھے کہ اچھا ہے، ابھی سے دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ مجھے شرم آتی اور میں چاچی کے پیچھے چھپتی۔ اسی طرح سے میں نے 18 سال کی ہو گئی۔ میری 18ویں سالگرہ پر میرے چچا زاد نے مجھے ایک بہت خوبصورت جوڑا اور اس کے ساتھ کی ہر چیز لا کر دی۔ مجھے بہت عجیب بھی لگا، لیکن خوشی بھی ہوئی کہ میری ماں سے تو یہ لوگ اچھے تھے جنہیں میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا احساس تھا۔ میری ماں نے تو سوائے سختیوں کے اور میری جان لینے کی کوششوں کے علاوہ کبھی میرے لیے کچھ نہیں کیا تھا۔ میرے چچا زاد نے مجھ سے کہا کہ اب میں 18 کی ہو چکی ہوں، لہٰذا اب مجھے جلد سے جلد اپنے خاندان کی رسم پوری کرنا ہوگی تاکہ ہم دونوں شادی کر سکیں۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے 3 راتیں اس طرح سے تیار ہو کے بیچ سڑک پر گزارنی ہوں گی۔ مجھے یہ رسم تھوڑی عجیب سی لگی، پر میں اس کا ساتھ پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ میں نے یہ رسم پوری کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ شام میں میری چاچی مجھے پارلر لے گئی اور وہاں سے مجھے تیار کروایا۔ میں تو ویسے بھی بہت خوبصورت تھی، پر پارلر سے تیار ہو کے تو مجھ پہ الگ ہی روپ آ گیا۔ میرے چچا زاد نے بھی مجھے جب تیار دیکھا تو وہ مجھے دیکھتا رہ گیا۔ میرے چاچا نے ہی اسے ٹوکا کہ رسم پوری کیے بغیر وہ اس کی اور میری شادی نہیں ہونے دیں گے۔ رات کا کھانا کھا کر میں اور میرا چچا زاد اپنی جھگیوں سے کچھ دور سڑک پہ آ گئے۔ اس وقت تو میں نے شادی کی خوشی میں حامی بھر لی تھی، پر اب مجھے کچھ ڈر لگنے لگا تھا۔ امیر چچا زاد نے مجھے تسلی دی۔ اس نے کہا کہ ویسے تو یہ رسم اکیلی لڑکی کو ہی کرنی پڑتی ہے، پر وہ میرا ساتھ دینے کے لیے یہیں کہیں چھپ جائے گا تاکہ مجھے ڈر نہ لگے۔ مجھے اس کی محبت پر جتنا بھی ناز ہوتا وہ کم تھا، کہیں کہ وہ میری محبت کے لیے مجھے بالکل بھی اکیلا چھوڑنے کو تیار نہ تھا اور خاندان کے خلاف جا رہا تھا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ گئی اور وہ قریب ہی کہیں چھپ گیا۔ 2 راتیں اسی طرح سے گزر گئی۔ میرا ڈر بھی تھوڑا کم ہوتا گیا۔ تیسری رات بھی میں اسی طرح سے بھرپور تیار ہو کے بیچ سڑک پہ بیٹھی تھی، پر آج پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے چچا زاد سے اظہار کیا تو اس نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا کہ بس آج کی رات سے میری زندگی بدلنے والی ہے۔ اس لیے مجھے خوشی ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ آج رسم پوری ہونے کے بعد میری اور اپنی شادی کی بات کر رہا ہے۔ مجھے شرم آ گئی تو میں نے اسے کہا کہ اب وہ چھپ جائے۔ مجھے سڑک پہ بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک سفید رنگ کی گاڑی آتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے زیادہ دھیان نہ دیا کہ سڑک ہے تو گاڑیاں آئیں گی ہی، پر حیرت تو تب ہوئی جب وہ میرے قریب آ کے رکی۔ اس میں سے 2 ہٹے کٹے جوان اترے اور مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دینے لگے۔ میں نے اپنے چچا زاد کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں کہ وہ نظر آ جائے، پر شاید وہ کہیں دور چھپا تھا۔ میں نے اسے چینک چینک کی آوازیں دینا شروع کی کہ وہ میری آواز سن کے آ ہی جائے گا، پر شاید وہ کہیں دور چھپا تھا۔ میری آواز اس تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ میرے چیخنے چلانے پہ وہ دونوں جوان مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کرنے لگے، پر میری مزاحمت کی وجہ سے ناکام ہوئے۔ میں نے ان میں سے ایک کے پیر پہ اپنا ہیل والا جوتا اتنی زور سے مارا کہ وہ بے اختیار ان کی گرفت مجھ پر سے ڈھیلی ہوئی۔ جیسے ہی اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی، میں نے اسے دوسرے شخص پر دھکا دیا، وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اب مجھے بہت زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ پتہ نہیں میرا چچا زاد بھی کہاں تھا۔ مجھے کسی نہ کسی طرح سے اپنے چاچا کے پاس پہنچنا اور اپنی جان بچانی تھی۔ مجھے راستوں کا بھی کچھ علم نہ تھا۔ پتہ نہیں آج ہی کیوں میرا چچا زاد مجھے اپنی جھگیوں سے اتنے دور لے کے آیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں شل ہوتے گئے۔ 1-2 دفعہ تو میں بہت زور سے بھی گری، میرے پیروں سے خون نکلنے لگا، لیکن میں اپنی چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگتی ہی رہی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ اب میرے پیچھے کوئی نہیں ہے تو میں ایک جگہ بیٹھ کر سانس لینے کے لیے رکی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری سانس لینا میرے لیے اتنا بھاری ہو جائے گا۔ میں سنسان سڑک پہ اکیلے بیٹھی تھی۔ دور دور تک کسی انسان کا اتا پتہ موجود نہیں تھا۔ بس کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی اور ماحول کو مزید خوفناک بنا دیتی۔
بھاگنے کی وجہ سے میرا سانس بہت پھولنے لگا تھا کہ مجھے شاید پیاس لگنے لگی تھی۔ پیاس، ڈر اور خوف کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں بے ہوش ہونے والی ہوں۔ مجھ میں بھاگنے کی بالکل بھی سکت نہ رہی۔ اچانک میں کہیں سے وہ سفید رنگ کی گاڑی بالکل میرے پاس آ کے رکی، لیکن اس میں سے اترنے والے اشخاص کو دیکھ کے مجھ پہ شدید حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ اس گاڑی میں ان دونوں جوانوں کے ساتھ میرا چچا زاد اور میرا چچا بھی تھا۔ میں ان دونوں کے لیے کچھ بھی برا سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے چاچا اور ان کا بیٹا مجھے بچانے آئے ہیں، لیکن میں غلط تھی۔ میرے چاچا نے میرے قریب آتے ہی مجھے 2 تھپڑ مارے۔ میں کچھ بھی کہتی اس سے پہلے اس نے میرے منہ میں کپڑا ٹھوس کے میرا منہ بند کر دیا اور میرے چچا زاد نے میرے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ میرا چاچا نے مجھے غلیظ ترین گالیوں سے نوازنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ آج تک اس نے میرے لیے جو کچھ بھی کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا تاکہ وقت آنے پہ مجھے آگے بیچا جا سکے۔ اس نے میرا آج تک اتنا خیال صرف اس لیے رکھا تاکہ میری قیمت اچھی مل سکے، اور میں بھاگ کر اس کا سودا خراب کر دیا۔ میں اس کی باتیں سن کر شرمندہ سی رہ گئی۔ وہ تو کبھی مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں تھا۔ اس نے اور اس کے بیٹے نے بس میری قیمت کھڑی کرنے کے لیے مجھے میری ماں سے بچا کر اتنے سالوں تک اپنے پاس مجھے آگے بیچنے کے لیے رکھا تھا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ کاش میری ماں مجھے جان سے مارنے میں کامیاب ہو جاتی۔ یہ حقیقت میرے لیے مرنے کے قریب تھی کہ مجھے آگے جسم و روشنائی کے لیے بھیجا گیا۔ آج مجھے میری ماں شدت سے یاد آ رہی تھی، پر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے چاچا اور ان کے بیٹے نے میرے سامنے ہی پیسے لیے مجھے ان 2 جوانوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر چلتے بنے۔ ان دونوں جوانوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ مجھے آج شدت سے اپنی ماں اور ان کی سختیاں یاد آنے لگی تھیں۔ مجھے خود پہ افسوس ہونے لگا تھا کہ کاش میں اس وقت اپنی ماں کی بات مان کر اس لنگڑے سے شادی کر لیتی تو آج میری عزت محفوظ ہوتی، مگر اب صرف پچھتانے اور دعا کرنے کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے پوری شدت کے ساتھ دعا کرنی شروع کر دی کہ میری عزت اور جان بچ جائے۔ ابھی ہم کچھ دور ہی گئے ہوں گے کہ آگے پولیس والوں نے اس گاڑی کو روکا۔ وہ دونوں جوان بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کچھ لے کر گاڑی کو چیکنگ سے روکنا چاہا، پر شاید اس بار پولیس والے بھی ایماندار تھے۔ انہوں نے ان دونوں جوانوں کو گاڑی سے باہر نکال کر سب سے پہلے ان کے فون ضبط کیے اور پھر گاڑی کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ مجھے ان بدبختوں نے گاڑی کی ڈگی میں چھپایا ہوا تھا۔ میرا گرمی اور خوف سے برا حال تھا، پر پولیس والوں نے مجھے گاڑی کی ڈگی سے برآمد کر لیا تھا۔ وہ مجھے اور ان دونوں جوانوں کو لے کر تھانے چل پڑے۔ تھانے پہنچ کر مجھے اپنی ماں کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ آج مجھے بچانے والی میری ماں تھی، اور وہ اور میں ایک دوسرے کے گلے لگ کے اتنا روئے کہ لیڈی پولیس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کچھ دیر میں پولیس نے میرے چچا چاچی اور اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی ان لوگوں نے مجھے کتنے سال پیار محبت کے جال میں پھنسائے رکھا، لیکن مجھے حیرت تو میری ماں کا رویہ بھی کر رہا تھا۔ کہاں تو وہ میری جان کی دشمن بنی ہوئی تھی، اور کہاں اب مجھے خود سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی علیحدہ نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی حیرت کو دور کرنے کے لیے اپنی ماں سے پوچھ ہی لیا کہ میری جان لینے کے کیوں در پہ تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں اس کی سگی اولاد نہیں ہوں۔ ہمارا گروہ جہاں ہم سب رہتے تھے، وہ پہلے چھوٹی بچیوں کو اغوا کرتے تھے، پھر جب وہ بڑی ہو جاتی تو ان کو آگے بیچ دیا کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی کسی وجہ سے واپس آ جاتی تو اس کی شادی گروہ میں ہی کسی سے کر دیتے تھے، اور ایک نئی اغوا شدہ بچی انہیں پالنے کے لیے دے دی جاتی تھی۔ میری ماں بھی اسی طرح سے گروہ میں آئی تھی، اسے بھی آگے بیچا گیا تھا، پر جب وہ مزید جسم و روش کے قابل نہ رہی تو اس کی شادی میرے باپ سے کرا دی گئی، اور پھر مجھے اغوا کر کے اسے پالنے کو دے دیا گیا۔ میرے باپ کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے آگے نہیں بیچے گا۔ اس بات کی خبر جب اس کے بھائی کو ہوئی تو اس نے میرے باپ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، پر جب وہ نہ مانا تو اس کا ایکسیڈنٹ کروا کے اسے مار دیا۔ مرنے سے پہلے میرے باپ نے میری ماں سے وعدہ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میری ماں اس گروہ کے بینڈ پہ چڑھنے نہیں دیں گے۔ پھر میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے اس گروہ سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ پر سختیاں بھی اس لیے کرتی تھی تاکہ میں کسی کی نظروں میں نہ آ سکوں، پر میرا چچا اور ان کی بیوی میرے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے ہی میرے دودھ میں زہر ملایا تھا تاکہ مجھے میری ماں سے بدگمان کر سکیں،
اور انہوں نے ہی میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی تاکہ میں مزید اپنی ماں سے نفرت کرنے لگوں۔ میری ماں ان کی سازشیں سمجھ چکی تھی، اس لیے اس نے میرا نکاح کروانا چاہا، پر اس وقت میں اپنی ماں سے شدید نفرت کرنے لگی تھی اور میں نے اپنی ماں کے ارادوں کا اپنے چچا زاد کو بتا دیا۔ مجھے افسوس ہوا تھا اپنے آپ پر کہ کیوں میں اپنی ماں کو، جو کہ میری سگی ماں بھی نہیں تھی لیکن اس نے مجھے پالا پوسا، میں نے اس پر کیوں شک کیا۔ اب ان باتوں کو کئی سال گزر چکے تھے۔ میری ماں نے میری شادی بہت اچھی جگہ کروائی اور اب میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، پر جب بھی ان توقعات کو سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر میری ماں اس وقت مجھے نہ بچایا ہوتا تو میں آج کہیں انہی لوگوں کے ساتھ حرام زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔